حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا دور 1563 عیسوی سے 1624 عیسوی ہے۔ اہل سنت کے لیے یہ ایک نہایت پر آشوب دور تھا۔ ہر طرف سے اسلام یا اس کے اس فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت جو اسلام کا مرکز و محور ہے، اس مسلک پر تیز و تند حملے ہو رہے تھے۔ کفار اور گمراہ فرقوں کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اہل سنت والجماعت کی شیرازہ بندی کو توڑا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہی وہ واحد ہستی تھی کہ جن کے بقول علامہ اقبال نے کہا، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، یعنی آپ کو ان خطرات کی سنگینی کا شدید ادراک بھی تھا، اور آپ کی ذات گرامی ہی امت مسلمہ کی وہ واحد سربر آوردہ ہستی تھی جو ان خطرات عظیم کا کما حقہ مقابلہ کر سکتی تھی۔ آپ کا سر مبارک ہی وہ موزوں ترین سر تھا جس پر مجدد الفسانی کا تاج زرین سجایا جا سکتا تھا۔ اگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کفار و منافقین، گمراہ فرقوں، دہریوں اور متصوفین کے سخت ترین حملوں سے مسلک اہل سنت و جماعت کا دفاع نہ کرتے، اور ظالم و جابر بادشاہوں جو اپنی خدائی کا فرعون و نمرود کی طرح دم بھرتے تھے اور اپنے آپ کو سجدے کراتے تھے، ان کی خدائی اور غرور کا بھانڈا نہ پھوڑتے، تو نہ جانے کتنی بڑی خرابی دین و مسلک میں پیدا ہو جاتی۔ آپ نے ہر محاذ پر مسلک اہل سنت و جماعت کا دفاع کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے احسانات کو شکر گزاری سے گنوانے کے بعد آخر میں یہاں تک فرما دیا کہ ان کی جلالت شان یہاں تک پہنچی کہ ان کے متعلق بے خوف و خطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے محبت رکھنے والا مومن متقی ہے، اور ان سے عداوت رکھنے والا فاجر و شقی ہے، کیونکہ آپ کی ذات گرامی مسلک اہل سنت و جماعت کا عین اور مرکز ہے۔ لہذا مسلک دیوبند کے مولوی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مسلک اہل حدیث کے نواب صدیق حسن خان، مسلک بریلوی کے قائد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، آپ کے خلیفہ مفتی ضیاء الدین مدنی، اور جدید دانشوروں کی محبوب ترین شخصیت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال الغرض، سب ہی حضرات حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ ہر مذہب کا ایک مرکزی دائرہ ہوتا ہے اور مذہب کو اسی کے گرد گھومنا چاہیے۔ اگر کوئی مذہب اپنے اس مرکزی دائرے اور محور سے نکل جاتا ہے تو کسی اور محور یا مرکز میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل سے اس کے عقائد و تعلیمات میں بنیادی فرق پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے مذاہب کی اصل صورت ہی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تمام مذاہب کے ساتھ یہی کچھ ہوا، مگر اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں تجدید یعنی ریوائول کا ایک زبردست نظام موجود ہے، اور یہی تجدید یعنی ریوائول کا نظام اس کو اپنے مرکزی دائرے سے نکلنے نہیں دیتا۔ اسلام کے اپنے مدار میں رہنے کے لیے ہمیشہ مصلحین و مجددین، علماء و صلحاء کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ شاید اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر صدی کے سرے پر مجدد بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ صاحب روضۃ القیومہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ 11ویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا، نور عظیم الشان ہوگا، ہزاروں انسان اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو صلہ یعنی ملانے والا کہا جائے گا، اس کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ واحد امتی ہیں جنہوں نے تحدیث نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو صلہ بین البحرین قرار دیا ہے۔ واقعی آپ نے دریائے شریعت و طریقت کو ملا کر ایک کر دیا۔ واقعتاً حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تمام مجددین و مصلحین اکرام میں مصلح و مجدد ہزارہ دوم کے منصب پر فائز ہیں، اور ہر شخص ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کے ساتھ موجود ہے، اور تمام اشیاء اس رب تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہیں۔
توحید سے مراد یہ ہے کہ قلب کو ماں سوائے حق تعالیٰ کی توجہ سے خلاصی حاصل ہو جائے جب تک دل ماں سوائے حق یعنی غیر حق کی گرفتاری میں پھنسا ہوا ہے، اگرچہ بہت ہی تھوڑا ہو، توحید والوں سے نہیں ہے۔ نقائص و عیوب کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دینے کے خلاف ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج کے قائل ہیں، اور اس کے قائل بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں واقع نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں واقع ہوئی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جب مکان و زمان کے دائرے سے باہر پہنچ گئے اور تنگی مکان سے نکل گئے تو ازل و ابد کو آنے واحد میں پایا اور ابتدا و انتہا کو ایک نقطہ متحد میں دیکھا۔ اہل بہشت کو جو ہزارہ سال کے بعد بہشت میں جائیں گے دیکھ لیا۔ نیز فرماتے ہیں قرآن مجید کلام اللہ ہے، طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں، طریقت و شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں، طریقہ نقشبندیہ میں سنت کی پیروی لازم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جہانگیر کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خلقت من نور اللہ، یعنی میری پیدائش اللہ کے نور سے ہوئی۔ فرماتے ہیں جن محروموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کو تصور کیا تو لازمی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو گئے، اور جن سعادت مندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت اور رحمت عالمیان کے عنوان سے جانا اور باقی تمام لوگوں سے ممتاز دیکھا، وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے اور نجات پا گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت ہی کو معلوم ہوگی جب تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کو دیوانہ نہ کہا جائے۔ میلاد شریف کے بارے میں فرماتے ہیں مجلس میلاد شریف میں اگر اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف اور منقبت کے قصیدے پڑھے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بلکہ ابرار یعنی نیکوں کی شفاعت کے بھی قائل ہیں۔ آپ افضلیت شیخین رضوان اللہ تعالی اجمعین کے قائل ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی افضلیت کے قائل ہیں۔ آپ امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کی تاکید کرتے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کی تاکید میں حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ آپ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضی کی تحدید پر حدیث شریف لائے ہیں۔ امہات المومنین بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان فرمائی ہے، وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت کو اہل بیت کا محب نہیں سمجھتا، بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بوقت موت ایمان پر خاتمے میں اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کو بڑا دخل ہے۔ خطبے میں خلفائے راشدین کے ذکر کو اہل سنت کا شعار قرار فرماتے ہیں۔ آپ نے مسلک اہل سنت کے دفاع میں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت کے قائل ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت کی وجہ سے امت مسلمہ میں سب سے برتر خیال فرماتے ہیں۔ محبت و صحبت اولیاء کی تاکید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت کی کیا برکتیں بیان کی جائیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حق تعالیٰ کے دوست کسی بھی شخص کو قبول کر لیں، چہ جایا کہ اس کو محبت و قربت سے ممتاز فرمائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشیں کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور آداب محبت کو مد نظر رکھیں تاکہ تاثیر پیدا ہو۔ آپ کا ایک حیرت انگیز مشاہدہ یہ تھا کہ حضرت خضر اور الیاس علیہم السلام نے آپ سے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں۔ آپ انبیاء و اولیاء کے توسل کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کے بغیر کہ کسی کو مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ تک وصول محال ہے۔ لاریب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جان کر انسان یہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھی راہ ہے، اسلام پاک کی وہی صراط مستقیم
ہے کہ جس کے بارے میں بندوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، ان کی راہ جن پر تو نے احسان فرمایا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی راہ۔